ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے اگر $20 بلین ہمیں دینا تو انہوں نے فرنٹ لوڈ کر دیا چیزوں کو، ٹیرف کو انکریز کر دیا، انہوں نے ڈی ویلیویشن کی بات کی بیکاز ہمارا اوور ویلیو روپی، انہوں نے کہا گیس چارج بڑھا دو۔ یہ ساری چیزوں سے کیا ہوا؟ ڈیمانڈ جو ہے اس کو انہوں نے نکالنا تھا مارکیٹ اکانومی سے۔ جب ڈیمانڈ جب نکلتی ہے تو اکانومی نیچے جاتی ہے۔ یہ باقی ڈار صاحب کو اس اکنامکس کا پتہ نہ ہو، بٹ دنیا کی اکانومسٹ کو یہ معلوم ہے کہ جب IMF آتا ہے وہ آپ کی گروتھ کو نکالتا ہے بیچ میں سے۔ تو ڈار صاحب نے جو ماشاءاللہ، اور یہ سارے نون لیگ والے بھی اندر سے ان کو معلوم ہے کہ ڈار صاحب نے ان کی اکانومی کے ساتھ کیا حشر کیا، تو وہ جو چھوڑ کے گئے تو وہ پھر کس نے بھگتا؟ PTI کی حکومت نے بھگتا۔ دیکھیں عمران خان کو آپ کریڈٹ دیں، اس نے یہ ہٹس لی پولیٹیکل جو جس کی آپ کہتے ہیں اس کی ہٹس لی اور چیزوں کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی۔ سونے پہ سہاگا کووڈ ہو گیا، اور کووڈ کے باوجود آپ اگر دیکھیں کہ اس چیز کو سنبھالا گیا۔ آئی تھنک کووڈ کو جس طریقے سے اس حکومت نے سنبھالا ہے کسی اور حکومت نے نہیں سنبھالا، اس ایریا میں تو کبھی کسی نے نہیں سنبھالا۔ تو اس میں کنسالیڈیشن بھی ہوئی اور اب 4% کی گروتھ ریٹ بھی ہے، اور یہ گروتھ ریٹ آپ دیکھیں کہ پچھلے 5-6 مہینوں میں اس نے ایکسلریٹ کیا۔ اس کا مطلب یہ گروتھ ریٹ اوپر جا رہی ہے، اور یہ گروتھ ہم دیکھ رہے ہیں اگلے سال 5%، اس سے اگلے سال 6% کی گروتھ ریٹ ہو۔ سو جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کتنے پہ چھوڑ گئے تھے اور کتنے پہ نہیں چھوڑ گئے تھے، تو ان کی جو کوتاہی ہیں، میں چاہوں گا کہ حماد اظہر صاحب اس کے بارے میں 2-4 لفظ کہیں پلیز۔ حماد صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا جو سیمینار تھا پچھلے سال بھی انہوں نے کیا، اور اسی طرح سلیکٹیو ڈیٹا استعمال کیا گیا، نمبرز کو مینیپولیٹ کیا گیا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی۔ اور آج میں تو حیران ہوں کہ یہ جو ٹیم جو آج کر رہی تھی، یہ وہی ٹیم ہے جو ملک کو ڈیفالٹ کے قریب لا کے چھوڑی تھی، جس نے ملک کو ڈیفالٹ کے قریب لا کے چھوڑا تھا۔ اور جس اپنی گروتھ کے یہ چرچے کرتے ہیں، اس گروتھ کے دوران جب وہ گروتھ ہو رہی تھی تو انٹرنیشنل ادارے جیسے فچ ہے اور موڈیز ہے، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا۔ اور ان کے دور حکومت میں ہی، جب یہ ابھی ان کی حکومت چل رہی تھی اور ابھی نئی حکومت نہیں آئی تھی، تو انہوں نے آوازیں لگانی شروع کر دی تھیں کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کو IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ بھائی اگر آپ کی اتنی کمپٹنٹ ٹیم ہے، اگر آپ کے اتنے ہی عمدہ لوگ تھے، تو یہ پھر کیوں IMF کے پاس جانے کی آپ ہی کے دور میں باتیں شروع ہو گئی تھیں، اور کیوں بین الاقوامی اداروں نے کر دیا؟ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی معیشت کو جس طرح تباہ کیا گیا، جس طرح شوکت ترین صاحب نے کہا کہ $20 ارب کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے آخری 17 ماہ میں فورن ایکسچینج ریزروز کو تقریباً آدھا کیا گیا۔ جو بچ گئے تھے وہ شارٹ ٹرم سواپس لیے گئے، یعنی کہ ان کا بھی سودا کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو ڈیٹ سروسنگ تھی، جب پاکستان تحریک انصاف، جب مسلم لیگ نون آئی تو $3-4 ارب باقی دنیا کو واپس کرنے پڑتے تھے اور سروس کرنے پڑتے تھے۔ ان کے دور جب ختم ہوا تو $10 ارب واپس کرنے پڑتے تھے اور سروس کرنے پڑتے تھے، اور مہنگی کمرشل ڈیٹ کے سر پہ اور خساروں کے سر پہ اپنی گروتھ کو کھڑا کیا گیا۔ اور میں آج یہ بھی میں بڑا حیران ہوں کہ آج ایک جو صاحبہ جو کر رہی تھی پریس کانفرنس کر رہی تھی، ان کے تو اپنے شوہر جو کہ ایک بڑے مایہ ناز اکانومسٹ ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں نمبرز کو بھی اوور اسٹیٹ کیا گیا اور ان کے دور میں غربت بھی بڑھی، بے روزگاری بھی ہوئی۔ یہ تو انہوں نے کہا، تو کیا اب آپ اس کے بالکل مختلف بات آپ نے شروع کر دی، بالکل کوئی بغیر کسی ذمہ داری کے، اور جس طرح کا ڈیٹا پریزنٹ کیا گیا اس کی کوئی نہ شکل تھی نہ اس کا سلیکٹیو ڈیٹا۔ ایکسپورٹس اگر آپ دیکھیں 5 سال میں ان کے دور میں ایکسپورٹس جو ہے وہ نیچے چلی گئیں، اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی جو فریجائل پوزیشن تھی، پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا جب عمران خان کو حکومت ملی، تو صرف 2.5 سال کے بعد آج ہم پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے اور یہ اعلان کر رہے ہوں گے کہ گروتھ واپس 4% پہ آ گئی ہے کووڈ کے باوجود۔ آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ 2016 سے اب تک کی بلند ترین سطح پہ ہیں، اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھا وہ اب الحمدللہ سرپلس میں ہے۔ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 9%، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہو سکتا ہے 14% پہ گرو کرے۔ آپ کی ریمیٹنسز ہائیسٹ ہیں، آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، آپ ٹیکس ریونیو کے اپنے تمام ہدف میٹ کر رہے ہیں۔ مانا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مہنگائی پوری دنیا میں کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہے جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں یہ تعریف بھی ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ہمارے ہمسایہ ملک 7%, 8% سے سکڑ رہے ہیں, جہاں کووڈ نے تباہی مچا دی ہے, وہاں پہ ہم 4.5-4% یا شاید اس سے بھی زیادہ پہ ہم اس سال گرو کریں گے, اگلے سال 5%. اور جس طرح شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ روشن امکانات ہیں کہ اپنے آخری سال جو ہمارا 2023 کا ہوئے گا فائنینشیل ایئر, اس میں ہم 6% تک جائیں گے. باقی یہ صاف ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے, ان کو یہ اچھے اکنامک نمبرز جو ہیں وہ ہضم نہیں ہو رہے. جتنی انہوں نے تباہی چھوڑی تھی شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس تباہی کے بعد دوبارہ کوئی بھی حکومت آئے گی تو وہ اس تباہی کی لہر میں بہہ جائے. لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمارا ساتھ دیا, ہماری نیت صاف تھی, اور ایک بہتر اکنامک مینجمنٹ کے ذریعے ملک کو سٹیبلائز کیا گیا, اکانومی کو سٹیبلائز کیا گیا, گروتھ کی پاتھ کے اوپر لایا گیا, سسٹینیبل گروتھ, وہ گروتھ نہیں جو خساروں کے سر پہ ہوتی ہے, وہ گروتھ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بیرونی قرضے بڑھنے کی رفتار اس سال صرف $3.5 ارب کے قریب ہے, جو کہ شاید 6 سال کے بعد کی کم ترین سطح پہ ہے. یہ جب چھوڑ کے گئے تھے تو $12 ارب سالانہ بیرونی قرضہ بڑھا تھا, آج وہ $3.5 ارب پہ فگر آ گئی ہے. تو یہ جو اتنے سارے اچھے اشاریے ہیں, میرا خیال ہے کہ ہر محب وطن پاکستانی سے خوش ہوئے گا. معیشت کا پہیہ چل رہا ہے, روزگار پیدا ہو رہا ہے, فارن ایکسچینج ریزروز بڑھ رہے ہیں ہمارے, اور ہمارے ملک کے جو میں روزگار کے علاوہ جو ہماری معیشت کے اگلے امکانات ہیں 5% اور 6%, وہ بھی بہت روشن ہے. اسے سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ اپوزیشن کی طرف بیٹھے ہوں یا حکومت کی. شکریہ. جی میرے خیال میں اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاوا دوں گا کہ ہم جی پازیٹیو سوچ رکھنے والے ہیں, یہ حکومت پازیٹیو سوچ رکھتی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, ہم اب کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا جو انہوں نے تباہی کے کنارے پہ ہمیں چھوڑا تھا تو کیا ہم اگلے 2 سالوں میں کیا کریں گے, جس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ کیا دیکھے گی, عوام کیا دیکھے گا. ہم نے اس وقت پلان بنائے ہیں, شارٹ ٹرم, میڈیم, لانگ ٹرم, اور اس میں یہ ہے کہ بھائی ہم کیا کریں گے. ان کی جو لیک آف پلاننگ تھی پاور سیکٹر میں ہی دیکھ لیں, اب اٹھا کے ہم وہ جو ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے کے تھک رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پلاننگ نہیں کی تھی, اور جو پاور تھی وہ جو شارٹ تو تھی لیکن اس سے کہیں زیادہ لگا دی انہوں. تو ہم ابھی فوکس کریں کہ ہم اس کو اکانومی کو جو ہے اسٹیبلائزیشن سے لے کے ہم ایک قسم سے گروتھ موڈ میں لے کے جائیں, اس کو بڑھاوا دیں. اور اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں کہ ہم اپنے جو ریونیوز ہیں وہ 20% ہر سال بڑھائیں گے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے یہ جو ریونیوز ہیں یہ انشاءاللہ اگلے 2 سالوں میں 7 ٹریلین سے بھی اوپر ہو جائیں گے. اور یہ اس کا مطلب ہے یہ انہوں نے تو اپنے وقت کے بیچ میں یہ دیکھی نہیں تھی, نہ کووڈ دیکھی تھی, نہ انہوں نے IMF کا پروگرام اتنا سخت دیکھا تھا. انہوں نے بڑا ہی اپنا وہ کہا, مطلب اپنے اوپر یہ کہا کہ ہم نے ڈبل کر دیے ہیں. تو ہم with the COVID, with the IMF program, ہم ان ریونیوز کو ڈبل کریں گے by end of our tenure. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے ٹیکس بیس کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے, ہم بیسیکلی ٹیکس بیس کو بڑھائیں گے, ہم اس کو براڈن کریں گے اور ٹیکنالوجی یوز کریں گے, اور ہراسمنٹ جو FBR کی ختم کریں گے. اب وہ کوئی FBR والا ہراس نہیں کر سکے گا. PSDP کو 38% بڑھائیں گے. ہم کیا کریں گے کہ ہم انسینٹیو دیں گے, آپ اس بجٹ میں دیکھیں گے ایگریکلچر کو انسینٹیو دیں گے, ایکسپورٹس کو دیں گے, انڈسٹری کو دیں گے, IT کو دیں گے. اور یہ جو ابھی یہ جو ہمارے اوپر یہ چھوڑ کے گئے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا بوجھ, اور مجھے یاد ہے کہ مجھے میاں صاحب نے کہا تھا کہ یار اس کے متعلق ذرا ہمیں کوئی دیں, اور میں نے ان کو ایک سولوشن دیا تھا 2013 میں. اور یہ بھائی صاحب جو زبیر صاحب تھے اور ڈار صاحب ہے جنہوں نے رد کر دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا 30 یونٹس ہم جو ہے وہ 2 سال میں پرائیویٹائز کر دیں گے. وہ ایک بھی نہیں پرائیویٹائز ہوا, اور اس کے بعد لاسز جو بڑھ گئے. اب ہم وہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ہم پروسیس شروع کریں گے ریسٹرکچرنگ کا اور پھر پرائیویٹائزیشن کا. ہم نے بہت ہی ایک جو چیز کرنی ہے, اور وہ امپورٹنٹ چیز ہے جو کسی نے نہیں کی ابھی تک اس پچھلے 30-35 سال میں, میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ, کہ ہم نے انتظار نہیں کرنا ٹرکل ڈاؤن کا, کہ ٹرکل ڈاؤن کا افیکٹ آئے گا اور غریب جو ہے غربت سے نکلے گا. ہم نے باٹمز اپ اپروچ کرنی ہے. ہم نے نیچے 4 سے 6 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں ان کو ہم نے گھر دینا ہے. ہم گھر گرستی کے لیے ان کو بزنس کے لیے پیسے دیں گے, ہم ان کو ہیلتھ کارڈ دیں گے, اور ان کے ہر ایک خاندان میں ایک بندے کو ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے, تاکہ ایک سوشل نیٹ ورک, ہم مطلب ویلفیئر نیٹ ورک کریٹ. مدینہ کی ریاست میں کیا تھا, ویلفیئر اینڈ انصاف, ہم وہ دیں گے, اور یہ پہلی دفعہ ہوگا, آپ دیکھیں کہ ہم کر رہے ہوں گے. تو اس کے بعد جب ہم یہ کر چکیں گے تو آپ دیکھیں گے 2022-23 کے بیچ میں
نہ صرف کہ گروتھ زیادہ ہوگی لیکن یہ انکلوسیو گروتھ ہوگی, یہ سب کے لیے ہوگی, یہ غریبوں کے لیے ہوگی, لوور مڈل کلاس کے لیے ہوگی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہو سسٹینیبل ہو, اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہو. تو آپ خسرو صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ دوسرا آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے جو گروتھ شو کی ہے وہ کیا ہے, وہ امپورٹ ڈریون اور بوروڈ پیسے کی گروتھ ہے, جس کی وجہ سے پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کے دہانے پہ آ چکا تھا. اصل ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی دیکھیں تو کراپ سیکٹر زراعت کا 0.5% 5 سال میں اس میں گروتھ ہے, جہاں سب سے زیادہ آپ کی لوگ لیبر انگیج ہوتی ہے. سیکنڈلی دو فگرز جو انہوں نے دیے ہیں, فگرز شروع کے پر کیپٹا انکم اور جی ڈی پی کا جو ڈالر میں بتایا ہے. میرے میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے, آپ کو پتا ہے کہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ روپے اور ڈالر کا جو تھا وہ 40% مصنوعی تھا. اگر وہ آپ ان بلٹ کر لیں تو ان کا جو جی ڈی پی کا سائز جو یہ 313 کہہ رہے تھے پہلے سال میں, وہ 261 ہے اصل میں. اور اسی طرح ہی آپ کی فیکس آمدن, جس کو یہ زیادہ انہوں نے پہلے ہی جو انہوں نے شو کیا ہے گراف میں, اگر اصل ڈالر پہ لگ رکھیں گے تو وہ بھی نیچے آئے گی. تو اس طرح کے مصنوعی فگر دینے سے میرے نزدیک علم اور معیشت پہ نظر رکھنے والے جو ماہرین ہیں وہ دھوکہ نہیں کھائیں گے ان کی باتوں سے. شکریہ. جی, اب کوئی سوالات اگر ہوں تو پلیز. یہ ہم پی آئی ڈی سے شروع کرتے ہیں سر, یہ پی آئی ڈی سینٹر پریس سینٹر سے. عمر حیات صاحب کی طرف سے پہلا سوال. جی سر, شوکت ترین صاحب میرا سوال. وفاقی وزراء شوکت ترین, حماد اظہر, خسرو بختیار میڈیا بریفنگ دے رہے تھے.